ڈاکٹر عفت کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ پہلی مرتبہ جب میں نے ڈاکٹر عفت سے طبی مشورہ پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر ہائی بلڈ پریشر کے لیے کوئی دوا بتائیے۔ بولی تارا میرا کے بیل تلی بھر نہار منہ کھاؤ صرف 3 دن۔ میں نے حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، پھر میری ہنسی نکل گئی۔ عفت آپ ڈاکٹر ہیں کہ پنساری؟ میں نے کہا ڈاکٹر عفت جب ہیگ میں تھی تو پاکستان سے تر پھل منگوایا کرتی تھی۔ 5 روپے کے تر پر 35 روپے کرایہ لگتا تھا۔ مکہ میں وہ مجھے ساتھ لے کر اسپغول تلاش کرتی پھری کیونکہ قدرت کے پیٹ میں خرابی تھی۔ میں نے کہا ڈاکٹر اسپغول تو پنساری کی دکان سے ملے گا، آپ کیمسٹوں کی دکانوں پر ڈھونڈ رہی ہیں؟ عفت بولی اب انہوں نے اسپغول کو باٹل کر دیا ہے، نام ہے اسپغال۔ حج پر آنے سے پہلے میں نے پوچھا ڈاکٹر الرجی کے لیے کوئی دوائی ہے کیا؟ بولی ایلوپیتھی میں کوئی حتمی دوا نہیں، عارضی آرام کی دوائیں ہیں، ان سے بیماری نہیں جاتی۔ آپ فلاں آیت کا ورد کیا کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی، میری آزمودہ ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر آہستہ بولیے، اگر میڈیکل کونسل کے کسی رکن نے سن لیا تو وہ آپ کا لائسنس ضبط کر لیں گے۔ یہ کہہ کر میں کہکہا مار کر ہنسا۔ ڈاکٹر عفت دوسروں کے کہکوں سے نہیں گھبراتی، وہ اپنے خیالات اور بلیفز پر شرمسار نہیں ہوتی۔ ایک بار لندن میں کسی انگریز نے ڈاکٹر عفت سے پوچھا آپ مسلمان لوگ سور کیوں نہیں کھاتے؟ ڈاکٹر عفت بولی یہ بتائیے آپ کتا کیوں نہیں کھاتے؟ انگریز یہ سن کر بوکھلا گیا، بولا میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ عفت نے کہا میں نے بھی سور کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، میں سور اس لیے نہیں کھاتی کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ سور مت کھاؤ۔ 2 سال پہلے ڈاکٹر عفت ہومیوپیتھی کا مطالعہ کر رہی تھی، پھر لاہور کے نور بابا کے طریقہ علاج سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نور بابا کے طریقہ علاج کو اپنا لیں گی، کیونکہ نور بابا کے پاس پرانی پرسرار بیماریوں کے ایسے مریض آتے ہیں جنہیں ڈاکٹر انکیوریبل قرار دے چکے ہوتے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ ان میں سے 40% صحت مند ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نور بابا صرف خوراک کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خوراک میں جو دوا کا عنصر ہوتا ہے وہ خالص دوا کی نسبت زیادہ پر اثر ہوتا ہے۔ نور بابا کے نظریے نے ڈاکٹر عفت کو بہت متاثر کیا۔ کہیے آپ کی سمجھ میں بات آئی؟ میری سمجھ میں تو نہیں آئی۔ موٹی بات یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ہی بعید از فہم ہیں۔ مثلا شادی کے بعد آج تک ان دونوں میں ایک بات پر جھگڑا ہے جو شاید کبھی طے نہ ہو پائے۔ قدرت کہتے ہیں جب میں نے پہلی مرتبہ ڈاکٹر عفت کو دیکھا تو وہ ملیشیا کا سوٹ پہنے سلائی کی مشین چلا رہی تھی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ملیشیا کا سوٹ میں نے زندگی بھر نہیں پہنا۔ قدرت کہتے ہیں اگر تم نے ملیشیا کا سوٹ نہ پہنا ہوتا تو میں کبھی شادی کے لیے تمہارا چناؤ نہ کرتا۔ ڈاکٹر کہتی ہیں کاش کہ میں ملیشیا کا سوٹ نہ پہنتی۔ قدرت کہتے ہیں نہ پہنتی تو اتنا بڑا اعزاز کیسے حاصل ہوتا۔ ڈاکٹر کہتی ہیں CSP کی بیوی ہونے کے عذاب سے بچ جاتی۔ بہرحال ڈاکٹر کی بات میری سمجھ میں نہ آئی اور میں سوچتا رہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی اہم مقام آتا ہے قدرت کو دورہ پڑ جاتا ہے، جب بھی حرم جانے کا وقت آتا ہے ان کے اعضاء اکڑ جاتے ہیں۔ سوچتا میں ہوٹل سے باہر نکل گیا۔